آج ایک تماشا ہو رہا ہے لندن میں، اور یہ کسی دنیا کے ملک میں اس طرح کا تماشا نہیں ہوتا کہ پچھلے 5 دن سے پاکستان کا 3-4 دن سے پرائم منسٹر بھی گیا ہوا ہے اور بھی لوگ گئے ہوئے ہیں، اور مقصد ان کا کیا ہے؟ وہاں جا کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون بنے گا۔ میں ذرا اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ذرا غور کریں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم عہدہ آرمی چیف کا، اس کا فیصلہ کدھر ہو رہا ہے؟ لندن میں بیٹھ کے۔ فیصلہ کون کر رہے ہیں؟ اس ملک میں ایک کنوکٹڈ آدمی، ایک سزا یافتہ آدمی، ایک مفرور، جھوٹ بول کے ملک سے باہر گیا، دوسری دفعہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر گیا، وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ اور کون ہے؟ اس کے بیٹے ہیں جو اس ملک سے باہر بھاگ کے گئے احتساب سے، ان کے دور میں، نون لیگ کے دور میں۔ اور کیوں گئے؟ کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے تھے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز ان کی لندن میں کدھر سے آئیں، اور انہوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ 3 دفعہ پرائم منسٹر کے بیٹے کہتے ہیں ہم لندن کے شہری نہیں ہیں، کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے کہ اربوں روپے کی وہ حسن نواز، وہ کم از کم 10 ارب روپے کی جو پراپرٹی اس نے لندن میں لی، وہ کدھر سے آئی۔ ساتھ ہے ان کی بیٹی، جو پینما میں اس کے نام پہ یہ 4 بڑے بڑے محلات کا انکشاف ہوا تھا، جو سب نے، حسین شریف نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے ہیں، نواز شریف نے کہا ہمارے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار کے بیٹے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں، اور اسحاق ڈار بھی ملک سے باہر بھاگا تھا جب تک NRO نہیں دیا، اور ہینڈلرز نے اس کو یہ یقین دہانی نہیں کی کہ فکر نہ کریں آپ آ جائیں تو آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ تو یہ وہ لوگ، اور جس پہ پھر شہباز شریف کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، سلمان شہباز، جو احتساب سے بھاگا ہوا باہر۔ تو وہ جو اس ملک کے چوروں کا ٹبر ہے، وہ فیصلہ کر رہا ہے اس وقت اس ملک کے مستقبل کا۔ تو میں یہ اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی دنیا کے مہذب معاشرے میں یہ تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ یہ ہوگا کہ ملک کے اہم فیصلے ملک کے باہر ہوں، اور وہ لوگ کریں جو 30 سال سے ملک کے پاسا چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔